السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فائنلی ہمارا ناول اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، بس تھوڑا سا ناول رہ گیا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول؟ آپ تو بتاتے ہی نہیں ہیں کمنٹس میں۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے اور آپ کو اس کا سیزن 2 چاہیے ہے، یا اسی سے کوئی ملتی جلتی سٹوری یا جیسی بھی سٹوری آپ کو پسند ہو، آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ میں آپ کا کمنٹ ریڈ کروں گی، رپلائی بھی کروں گی اور کوشش کروں گی کہ ویسا ناول لکھ سکوں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کیا بات ہے وانیا، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ وانیا بیڈ پر منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی میں کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ارے وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیا پریشانی ہے؟ وہ کمبخت دانش پھر سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مجھے کال کرتا ہے بار بار، نہ جانے اس نے میرا نمبر کہاں سے لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم وانیا؟ تم جانتی ہو نا وہ کیسا لڑکا ہے؟ مہوش نے حیرانگی سے کہا۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو پریشان ہوں، اور اگر احمد شاہ کو معلوم ہو گیا وہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وانیا نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں کیا بتاؤں وانیا؟ وہ چاہتا کیا ہے اب تم سے؟ مہوش نے کہا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ تم مجھ سے ایک بار ملو، وانیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم ایسا کرو، ایک بار اسے مل لو۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں کیسے ملوں اس سے؟ اور تم جانتی ہو اچھے سے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ مگر وانیا، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے؟ بس تم ایک بار اس سے مل کر اپنی جان چھڑوا لو۔ اچھا چلو میں کچھ سوچتی ہوں۔ اتنے میں شہریار کے بولنے کی آواز آئی۔ ارے شہریار آ گیا، چلو باہر چلے وانیا۔ ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی مہوش۔ کیا بتانا بھول گئی؟ مہوش نے حیرانگی سے کہا۔ شہریار ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھر والے بھی یہاں آئے تھے شہریار کو دیکھنے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو وانیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شہریار کو دل و جان سے چاہتی ہوں، مہوش نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تو ان لوگوں کے سامنے ہی بولا تھا کہ میں تو شہریار کی شادی اپنی پیاری بہن مہوش سے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، مگر شہریار کی آنکھوں پر تو اس لڑکی کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وانیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ چلو اٹھو باہر چلیں، دیکھنا میں کیسے شہریار کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر مہوش نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ پیچھے پیچھے وانیا بھی گئی۔ جا کر باہر صوفے پر دونوں بہنیں بیٹھ گئیں۔ شہریار فریش ہو کر جب کمرے سے باہر آیا تو ان کے کہکوں کی آواز سن کر وہ سیدھا کچن میں چلا گیا۔ نازیہ، نازیہ، شہریار نے نازیہ کو آواز دی، مگر نازیہ گھر پر نہیں تھی۔ جاؤ مہوش، تم کچن میں جاؤ، اسے پوچھو اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ مہوش اٹھی اور کچن میں گئی۔ کیا چاہیے تمہیں شہریار؟ کچھ نہیں چاہیے، شہریار نے پھر سے پانی نکالتے ہوئے کہا۔ نازیہ گھر پر نہیں ہے، مہوش نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو مجھے بتاؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ یہاں سے، شہریار نے غصے سے کہا۔ اتنے میں نازیہ ہاتھ میں سامان پکڑے کچن میں داخل ہوئی۔ کہاں تھی تم نازیہ؟ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، شہریار نے کہا۔ شہریار صاحب، میں کچھ سامان لینے کے لیے باہر گئی تھی، نازیہ نے جواب دیا۔ اس نازیہ کی بچی کو ابھی آنا تھا۔ مہوش یہ کہہ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ کھانا تو تیار ہے، میں گرم کر کے آپ کے کمرے میں لے آتی ہوں۔ شہریار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت ہی خڑوس ہے یہ تمہارا دیور، مہوش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کہا شہریار نے تمہیں؟ مجھے کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ کچھ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہو جائے گا صحیح، تم اس کے قریب جانے کی کوشش کرو، وانیا نے کہا۔ نازیہ شہریار کے لیے کمرے میں کھانا لے جا رہی تھی۔ وانیا نے نازیہ کو روکا اور مہوش سے کہا کہ یہ کھانا تم شہریار کے کمرے میں لے کر جاؤ، اور نازیہ کو واپس کچن میں بھیج دیا۔ مہوش وہ کھانا شہریار کے کمرے میں لے گئی۔ مہوش نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ اندر، یہ لے کھانا کھا لے شہریار، مہوش نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شہریار نے مہوش کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تم کیوں کھانا لے کر آئی ہو؟ شہریار نے غصے سے کہا۔ کیوں، میں نہیں لے کر آ سکتی کیا؟ نازیہ، نازیہ، شہریار نے نازیہ کو آواز دی، مگر وانیا نے اسے شہریار کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ شہریار، کیا ہو گیا ہے؟ مہوش نے شہریار کے پاس بیڈ پر کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ جاؤ میرے کمرے سے۔ نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی، مہوش نے شہریار کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ یہ کھانا اٹھاؤ یہاں سے اور چلی جاؤ اس کمرے سے باہر، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایک بار میری طرف دیکھو شہریار، مہوش نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شہریار اٹھا اور غصے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ نکلو یہاں سے، تم اور تمہاری بہن دونوں نے ہمیں پاگل کر کے رکھ دیا ہے، اور میں احمد شاہ نہیں ہوں جو تمہاری گھٹیا باتوں اور گھٹیا اداؤں پر مر مٹوں گا۔
نکلو یہاں سے۔ شہریار کمرے کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، اتنے میں دعا شہریار کی آواز سن کر آئی۔ کیا ہوا شہریار، کیوں چیخ رہے ہو تم؟ دعا نے شہریار کے کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی سے کہو کہ جائے یہاں سے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے تمہارے کمرے میں؟ دعا نے مہوش کی طرف دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے شہریار، قدر کرو اس کی محبت کی تم۔ وانیہ نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تماشا تو تم دونوں بہنوں نے لگا رکھا ہے، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ شہریار غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ شہریار حیا کو پسند کرتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنی بہن کو اس کے پیچھے لگا رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں شہریار کو حاصل کر کے رہوں گی، مہوش یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دعا سیدھا امی کے کمرے میں گئی۔ امی باہر نکل کر دیکھیں کیا تماشا لگا رکھا ہے ان دونوں بہنوں نے، دعا نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اس کمرے میں ہی ٹھیک ہوں دعا، کمرے سے باہر جا کر اس وانیہ اور اس کی بہن کو دیکھ کر خون ہی جلتا ہے میرا، امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی میرا دل ہی نہیں چاہتا اس گھر میں رہنے کو، اب شام کو ہم نے حیا کے گھر جانا ہے، ٹائم سے تیار ہو جانا اور احمد شاہ کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، انہوں نے نکاح کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے امی، اب موڈ ٹھیک ہوا تمہارا؟ امی نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی میرا موڈ بالکل ٹھیک تھا، مگر میں جب کمرے سے نکل کر باہر آئی تو وہ مہوش شہریار کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، دعا نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ شہریار کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ امی نے حیرانگی سے کہا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، شہریار اسے کمرے سے باہر نکال رہا تھا مگر وہ جیت نکل ہی نہیں رہی تھی، اور جاتے ہوئے کہہ کر گئی ہے کہ شہریار کو حاصل کر کے رہوں گی۔ پاگل ہیں یہ دونوں بہنیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی شہریار کے ساتھ۔ اور دعا تم ان دونوں بہنوں کی وجہ سے اپنا موڈ خراب مت کیا کرو، کیونکہ یہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ ہم خوش نہ رہیں، امی نے کہا۔ ہاں امی، صحیح کہا آپ نے، چلو دعا آپ جا کر اپنے کپڑے نکال لو جو وہاں پر پہن کر جانے ہیں، پھر تم تیار ہونے میں بھی بہت وقت لگاتی ہو۔ ٹھیک ہے امی، جا رہی ہوں، یہ کہہ کر دعا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یار تم اتنے بجے بجے سے کیوں رہنے لگے ہو تابش، جواد نے کہا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو گیا ہے، تابش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں تم یہ شال کو لے کر پریشان رہتے ہو کہ تمہاری امی کیسے مانیں گی اس شادی کے لیے۔ ہاں یار یہی وجہ ہے، میں یہ شال سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، اب اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تابش نے اداس لہجے میں کہا۔ تم پریشان نہیں ہو، اللہ سے مدد مانگو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جواد نے تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس ایک بار یہ شال کی عدت مکمل ہو جائے، میں اس سے اس کے دل کا حال پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اچھا تو کیا تم اس کی بیٹی کو بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ رکھو گے؟ جواد نے حیرانگی سے کہا۔ ظاہر ہے یہ شال کے ساتھ ساتھ ایرھا کو بھی اپناؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں ماں بیٹی کو الگ کرنے والا، تابش نے جواب دیا۔ تو یہ ہو گیا ایپیسوڈ 30 کا پارٹ 1، اور پارٹ 2 بھی میں آج رات تک انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی۔ امید ہے کہ آپ اس پہ اچھا رسپانس دیں گے، اور لائک بھی کریں گے ویڈیو کو، کمنٹ بھی کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس کے بعد میں بہت مزے کا ناول جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والی ہوں، تب تک کے لیے سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ آپ مس نہ کریں اس ناول کو، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں پارٹ 2 میں شام کو، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔